بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخی اب تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ اخی اب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخی اب بھی فینیشیا کی شہزادی ایزابل سے شادی کا خواہش مند بن گیا، اور ایزابل اس شرط پر اخی اب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھے۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں مامور کر دیا۔ ملکہ ایزابل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگے، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات کو ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے، کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مابعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیا نبی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ کا نسب کچھ یوں ہے: الیاس علیہ السلام بن یاسین بن فہاس بن یاز از بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس کا دور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یاسی علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بال بک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بال بک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بال بک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
حضرت الیاس کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ صافات کی 123 تا 132 آیات میں ہے۔ جب حضرت الیاس نے اسرائیلی بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزابل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابل حضرت الیاس کو تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مزری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہاب بن منبع اور حضرت کعب الاحبار اور معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں، ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت الیاس کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروا دیا اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کا کام آیا، بلکہ حضرت الیاس نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا، اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا، اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا، چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیاب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز نہ آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہی بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے 200 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کرے اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے اور الیاس ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ بہودا چلے گئے، وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کر آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے،
پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس نے اخیاب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ عرصے بعد بالبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اخیاب کی بہت فوجی مارے گئے اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخی اب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ دوستو، یہ تھا اس حسن کی دیوی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہے کہ حضرت الیاس زندہ ہیں یا وفات پا گئے تھے۔ اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کی مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہے کہ حضرت الیاس زندہ ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ایک آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ یہ تفسیر مظہری ہے جس میں 141 صفحہ پہ۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے بہت سی روایات نقل کی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ لیکن یہ روایات ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، ان روایات کی صحیحیت بعید ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان کے شہر بالبک میں ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما دے تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کی طرف گامزن ہو، ہم سب برائیوں سے دور رہیں، نیک اعمال کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرما اور اس ویڈیو کے تمام دیکھنے والوں کی جائز حاجات کوئی پورا فرما دے، آمین۔ لکھنا مت بھولیے گا۔ ڈیئر ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیا کریں، اپنے فیس بک سوشل میڈیا گروپ میں اس کو شیئر لازمی کر دیا کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیا کریں۔ سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔